السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری حجویری نقشبندی مجددی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں ماؤں، آج میں نقش کے ذریعے سے موکل کی حاضری کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو عمل میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے خالی کمرے میں بعد نماز عشاء شروع کر سکتے ہیں۔ منہ آپ نے اپنا قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے اور عمل شروع کرنے سے قبل آپ نے اپنا دائرے والا حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ یہ ہوگا: اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، سورہ فاتحہ 5 بار، چاروں کل 3 بار، آیت الکرسی 11 بار۔ یہ پڑھ کر آپ نئی چھری پر دم کر کے، اگر نیچے کچی زمین ہے تو دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار لگا لیں۔ اگر نیچے پکی زمین یا فرش ہے تو چاک یا کوئلے پر دم کر کے اپنی دائیں طرف سے حصار کو لگا لیں، اور پھر 3 دفعہ اپنی ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں، تو آپ کا جسمانی اور بدنی دونوں حصار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے اس نقش کو لکھ لینا ہے۔ اس نقش میں میں نے لائنوں کے اندر نمبر لکھ دیے ہیں، وہ نقش کی چال ہے۔ آپ نے وہ نقش لکھتے وقت نہیں لکھنے، اس چال کے مطابق آپ نے 1 نمبر والا کھانا پہلے لکھنا ہے، پھر 2 نمبر والا، پھر 3 نمبر والا، پھر 4 نمبر والا، پھر 5 نمبر والا، پھر 6 نمبر والا، حتیٰ کہ اسی ترتیب سے آپ نے 15 نمبر تک اس تعویذ کو لکھ لینا ہے۔ اور درمیان میں جو خانہ جس میں سیاہی لگائی گئی ہے اس میں سیاہی لگا لینی ہے، اور اس تعویذ کو آپ نے کالی سیاہی سے پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ اس تعویذ کو آپ نے کالی سیاہی سے پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ تو تعویذ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے سامنے دیوار پر یا قریبی اپنی سامنے کسی جگہ پر اس کو لگا دینا ہے، چسپاں کر دینا ہے، اور جو ڈبہ خالی ہے جس میں کچھ نہیں بھرا ہوا، جس میں سیاہی بھری ہوئی ہے، اس میں نظر جما کر آپ نے اس عظیمت مبارکہ کو اپنے نام کے اعداد قمری کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں نے کل ویڈیو ایک بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اپنے نام کے اعداد قمری کیسے نکالتے ہیں۔ تو آپ وہ میری ویڈیو دیکھ کر اپنے نام کے اعداد قمری نکال لیں، اور نکالنے کے بعد جو آپ کا نام کے اعداد نکلیں اس اعداد کے مطابق آپ نے اس عظیمت کو پڑھنا ہے۔ تو عظیمت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں: یا لطیف تلطف فی بطونکم، 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 یا لطیف۔ تو اس عمل کی مدت ویسے تو 40 یوم ہے، لیکن اس میں موکل 40 دن سے پہلے بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ 40 دن سے پہلے حاضر ہو جائے تو آپ نے اس سے قور و اقرار کر کے پھر اس عمل کو دوبارہ نہیں کرنا اس دن سے۔ اگر موکل پہلے حاضر ہو جائے تو پھر آپ نے قول و قرار کر لینا ہے اور اس کے بعد عمل کو ختم کر دینا ہے۔ جب آپ عمل شروع کریں گے
تو اس خانے میں جہاں سیاہی لگی ہوئی ہے اس میں آہستہ آہستہ آپ کو موکل کی شبیہ نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ تو آپ جیسے جیسے عمل کو پڑھتے جائیں گے، دن گزرتے جائیں گے، وہ شبیہ بڑھتی جائے گی۔ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ شبیہ بالکل انسانی شکل ایک انسان میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو جب وہ انسانی شکل پورے قد و قامت کے ساتھ آپ کے سامنے اس میں نظر آئے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ باہر آ کر مجھ سے ملاقات کرو۔ تو وہ باہر آ جائے گا۔ تو باہر آنے کے بعد آپ نے اس سے اپنی دوستی کا وعدہ کرنا ہے، اسے دوستی کا اقرار کرنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنے کا خواہش مند ہوں، آپ مجھ سے دنیاوی کاموں میں میری مدد کریں۔ تو وہ آپ کے ساتھ دوستی کرنے پر رضامند ہو جائے گا۔ پھر آپ اس سے قول و قرار اور نشانی طلب کر لیں اور حاضری کا طریقہ پوچھ لیں۔ تو اس عمل میں پرہیز جو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم گوشت نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، انڈا نہیں کھانا، کچا دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانی، لسی نہیں پینی، کچا لہسن پیاز ادرک نہیں کھانا، حقوق زوجیت سے پرہیز کرنا ہے، جماع نہیں کرنا، آپ نے ناخن نہیں کٹوانے، بال نہیں کٹوانے، اور مٹھائی بھی نہیں کھانی آپ نے کسی قسم کی۔ اور اس کے علاوہ عنبر، ہینگ، چھہارا اور خشک میوہ جات یہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ تو یہ اس عمل کا پرہیز ہے، یہ پرہیز آپ کو کرنا پڑے گا، پھر جا کر اس عمل میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، میں نے عمل کے متعلق ہر چیز آپ کے گوش گزار کر دی ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو عمل کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کال کر کے یا واٹس ایپ کر کے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کر دوں گا۔ اور میں اس چیز کا کوئی ہدیہ یا پیسے وغیرہ نہیں لیتا، میں یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اور میرا ہدیہ صرف یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن کو دبا دیں، تو میرا ہدیہ پورا ہو جائے گا اور میں آپ کی رہنمائی میں آپ میری رہنمائی میں بھی عمل کر سکتے ہیں، اور مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے عمل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر نئے کسی عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ ہاں، یہ بات میں بتاتا چلوں کہ جب سہارا آپ نے لگانا ہے، جو سہارا آپ نے جس دائرے والا لگایا ہے نا، وہ جس چیز سے لگایا ہے اسی چیز سے آپ نے 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے اس کو کٹ کر کے آپ نے باہر نکلنا ہے۔ روزانہ نیا سہار لگانا ہے اور روزانہ اس کو 3 جگہ سے یا 5 جگہ سے کاٹ کر آپ نے پھر باہر نکلنا ہے۔ تو پھر ملیں گے کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔